بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام محمد ادر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی راہیں۔ آج ہم بات کریں گے گندم کے ریٹ کے حوالے سے۔ گندم کا ریٹ جو پچھلے کافی دنوں سے کافی گراوٹ کا شکار تھا، اس میں اچانک سے بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ مکئی کا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے اور گندم کی جو آج سے چند دن پہلے جو منڈیوں میں 2200 سے لے کر 2240-50 روپے فروخت ہو رہی تھی، اب اس وقت گندم کا جو ریٹ ہے وہ 2600 سے پلس ہو چکا ہے۔ جیسا کہ تجزیہ کار اور جو لوگ کاروبار کی لائن کو سمجھتے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس سال جو ہے گندم کی خریداری وہ گورنمنٹ نے نہیں کی تھی، اور گورنمنٹ کی گندم کی خریداری نہ کرنے کی وجہ سے کافی سارا جو پرائیویٹ شعبہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ گندم کی خریداری میں آیا تھا۔ اس میں قابل ذکر ایک کمپنی LDC ہے جس نے کھربوں روپے کی گندم لے کر پاکستان کے مختلف جگہوں پر سٹور کی ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان لوگوں نے بھی پیسہ کمانا ہے، انہیں بھی پیسہ کمانے کا موقع دینا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلقات بھی کافی بڑے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے پیسہ کمانا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ پیسہ نکلے گا کہاں سے؟ یہ عوام کی جیب سے نکلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ گندم کے بڑھتے ہوئے ریٹ کا کب تک نوٹس لیتی ہیں اور گندم کا ریٹ کب کم ہوتا ہے۔ یہ جو ریٹ بڑھا ہے اس کا عام کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا اگر فائدہ اٹھائے گا تو جو سٹاکیا ہے وہ اٹھائے گا، یا جو پیسے والا بندہ ہے جس نے گندم سٹاک کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے فائدہ اٹھانا ہے۔ کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کسان بھائیو، آپ نے اس جانسے میں نہیں آنا۔ آپ کو ہم پھر بار بار کہیں گے کہ اپنی ضرورت کے مطابق گندم کاشت کریں۔ اگر آپ ان کے جانسے میں اگر یہ ریٹ اور اوپر بھی لے جاتے ہیں، ان کے جانسے میں آ کر پھر دوبارہ گندم کاشت کرتے ہیں، جو کہ گندم کا آپ کو ایک من جو ہے وہ آپ کو اگر 2500-2600 روپے میں پڑے گا تو آپ 2000 میں بیچنے پر دوبارہ مجبور ہوں گے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہے۔ گندم اتنی کاشت کریں جتنی آپ کی ضرورت ہو۔ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر آپ گندم کاشت کریں گے تو یہ جو مافیا ہے آپ اس کے ہاتھوں استعمال ہوں گے اور مہنگے داموں کی گندم آپ سستے داموں میں بیچنے پر مجبور ہوں گے۔ اس وقت نہ تو گندم کی فصل کسان کے پاس ہے، نہ مکئی کی فصل کسان کے پاس ہے۔ کسان کا تو پچھلے چند سال سے اتنا استحصال ہو رہا ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، فصلوں کے ریٹ کم ہونے چاہیے، گندم کا ریٹ بھی کم ہونا چاہیے، عام عوام کی دسترس میں گندم ہونی چاہیے، آٹا بھی اسے ملنا چاہیے، لیکن ان کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ بھی تو کم ہونے چاہیے۔ ایک کسان جو 6 مہینے اپنی جو زمین ہے جس میں گندم کاشت کرتا ہے وہ اپنی زمین کو باؤنڈ رکھتا ہے، اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، اس کے اوپر اس کو کھاد ڈالتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، تو اس کے اخراجات پورے ہونے کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے بھی تو ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ پاکستان میں تقریباً ہر کاروبار کا یہ سسٹم ہو چکا ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں، ہمارے جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، ان کا روٹ لیول سے جو بنیادی لوگ ہیں ان سے تعلق نہیں ہے۔ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں یہ پالیسیاں کیسے اثر انداز ہوں گی، اس کا معیشت پر کیا اثر ہوگا۔ اس وقت کسان کی معیشت مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے اور کسان سے منسلک تقریباً ہر شعبہ زندگی کسان سے منسلک ہے، تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ چکا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو دور چل رہا ہے کسان کے لیے، عام عوام کے لیے، وہ سب سے مشکل ترین دور چل رہا ہے۔ تو آخر میں اسی پیغام کے ساتھ اگر آپ زیادہ گندم کاشت کریں گے، اگر آپ ان کے جانسے میں آئیں گے تو آپ کی گندم جو ہے جو آپ کو گھر میں 2500 روپے میں پڑے گی، آپ 1800 سے 2000 میں ان کو بیچنے پر مجبور ہو گے، اور یہ لوگ جیسے اس دفعہ پیسے کما رہے ہیں اسی طرح اگلے سال بھی پیسے کمائیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔